سلسلہ گفتگو جاری تھا سرزمین کربلا کے حوالے سے، اور اس کا آج چھٹا حصہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سرزمین کربلا کے کچھ نام ذکر کیے۔ بحر الانوار جلد نمبر 101 میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دفعہ سرزمین بیت اللہ نے فخر کیا کہ کیا مجھ جیسی کوئی عظیم زمین ہو سکتی ہے، میرے اوپر اللہ کا گھر ہے، میں امن کی جگہ ہوں۔ جب زمین بیت اللہ نے خود تکبر کیا، غرور کیا، تو آواز پروردگار آئی کہ اے سرزمین بیت اللہ خاموش ہو جا اور غرور و تکبر نہ کر، اگر تیری آج کوئی عزت ہے تو یہ سرزمین کربلا کی وجہ سے ہے۔ کربلا کی زمین اور ان میں جو لوگ، جو عظیم ہستیاں مدفن ہیں، ان کی وجہ سے ہے۔ اگر اہل کربلا نہ ہوتے تو اے سرزمین بیت اللہ تمہیں یہ شرف حاصل نہ ہوتا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے سرزمین کربلا کو وحی فرمائی کہ اے سرزمین کربلا تو فخر کر۔ زمین کربلا کہتی ہے کہ پروردگار جب میں ہوں ہی مخلوق تو فخر کیسا، لیکن تیرا حکم ہے، میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے کائنات کے عظیم لوگوں کی قبریں میری آغوش میں بنائی ہیں۔ کائنات کے عظیم اور اعلیٰ اہل وفادار کی ایک جماعت اصحاب وفا میری آغوش میں آرام کر رہے ہیں۔ جب سرزمین کربلا نے عاجزی کے ساتھ یہ کلام کیا تو آواز پروردگار آئی کہ اے سرزمین کربلا، تیرا پروردگار تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ قیامت کا زلزلہ ہر زمین پہ آئے گا، لیکن زمین کربلا پہ نہیں آئے گا۔ زمین کربلا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹھا لے گا اور جنت میں پہنچا دے گا۔ اس طرح کے روایات میں ہے کہ جنت میں زمین کربلا ایسے ہی چمکے گی جیسے دنیا والوں کے لیے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ زمین کربلا جب جنت میں پہنچے گی تو اس کے اوپر شہداء کے، انبیاء کے اور اولو العزم انبیاء کے گھر بنائے جائیں گے۔ زمین کربلا بہت ہی عظیم زمین ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کامل الزیارہ میں یہ روایت موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں اللہ نے زمین بیت اللہ سے 24,000 سال پہلے زمین کربلا کو خلق فرمایا، اور زمین کربلا جو کہ ایک عظیم زمین ہے جس میں اہل وفادار لوگوں کی ایک جماعت سوئی ہوئی ہے۔ زمین کربلا وہ عظیم زمین ہے کہ جو جنت میں ایسے ہی چمکے گی جیسے